بہن کی محبت کی ایک ایسی داستان کہ ہر آنکھ اشک بار۔ ایک مرتبہ صبح سویرے میری دکان پر میرا دوست ملنے کے لیے آیا۔ مجھے سلام کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، یار میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی یہ کمر تھپکی اور کہا، تو ایسا کیوں بول رہا ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس کو چپ کرایا اور بولا، سب دیکھ رہی ہیں تو کیوں رو رہا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ وہ میرے سینے سے لگ گیا اور روتے ہوئے بولا، یار بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا کہ تم ایسے کیوں بول رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، میری بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی بھی اس کے گھر نہیں گیا، عید کے دن بھی نہیں جاتا۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ دیتے ہیں، ہمارا خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور یہ جو تمہاری ماں ہے یہ ہم سے چھپ چھپ کر کبھی اس کو صابن دیتی ہے، کبھی کپڑے اور کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھی آپ کی بہن کو بھر کے دے دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو کہ یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ تو مجھے بھی بہت غصہ آیا کہ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا کہ ماں، بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے، بس اس کے علاوہ نہ آئے، ہم سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ اور یہ جو آپ صابن، صرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس کو بھی بند کر دیں۔ ماں چپ رہی۔ بہن بھی یہ ساری باتیں تو سن رہی تھی لیکن اس نے بھی کچھ نہیں بولا۔ اگلے دن شام کے 4 بجے بہن نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤ، میں نے جانا ہے۔ میں نے جھوٹے منہ سے کہا کہ مزید کچھ دن رہ لیتی، لیکن وہ مسکرائی اور بولی، نہیں بھائی، میرے بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، اس لیے مجھے اب جانا ہے۔ اس کے بعد جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا حصہ تقسیم کیا جا رہا تھا تو بھائی نے بولا کہ بہن کو بھی حصہ دیا جائے، لیکن میں نے صاف انکار کیا کہ بھائی، زمین میں سے بہن کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے بہن سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور بہن خاموش تھی، انہوں نے کچھ نہیں بولا۔ ماں نے کہا کہ بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا، کیونکہ میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی اور میرے پاس اس کا علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں، بہت پریشان ہوں، اور بھوک بھی سر پر ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، اکیلا بیٹھا تھا اور حالات پہ رو رہا تھا۔ اتنے میں بہن میرے کمرے میں آئی اور میں نے غصے سے بولا کہ اب یہ منحوس بھی آ گئی ہے، لیکن بہن نے کہا کہ بھائی تم پریشان ہو، اور بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولی، میں آپ کی بڑی بہن ہوں، تم میری گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو تم مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب آئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیے، اور ایسا سے بولی کہ پاگل، تم کیوں پریشان ہو؟ یہ کنگن تمہارے ہیں، ان کو بیچو اور اپنے بچوں کا خرچ پورا کرو۔ میں سکتے میں آ گیا۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور وہ آہستہ سے بولی، تم کو اللہ کی قسم کسی کو بھی کنگن کے بارے میں نہیں بتانا۔ پھر اس نے میرے ماتھے کو بوسہ دیا اور 1000 روپے مجھے دے دیے، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی، اور میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو خرچی دے دینا، اور وہ جلدی سے جانے لگی۔ میری نظر جب اس کے پیروں پہ پڑی، میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں میں ایک ٹوٹی ہوئی جوتی ہے اور پرانا سا دوپٹہ اس نے اوڑھا ہوا ہے۔ دوست کو بولا کہ یار بہن کی اس محبت میں میں مر گیا تھا، اور ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں کہ ہم بہنوں کو پل بھر میں بھی بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا بھی دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے اور یہ کہتے ہوئے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ میری بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اپنے گھر میں بہنیں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کرو، شاید ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں